بھی مجھ سے بہت آگے ہیں آپ، اور تقوی میں بھی آپ سب مجھ سے بہت آگے ہیں۔ یقیناً سچی بات ہے کہ میں جو آپ کی جوتیاں ہیں پاؤں میں، وہ بھی میری پلکوں کا تاج ہے۔ تو حکم کے مطابق میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ایک آیت کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل کا معنی ہوتا ہے محبوب اپنے مبارک لب کھولیں۔ جن دوستوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے، اللہ ان کے بخت بلند فرما دے۔ بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں، گوڑے جیسے آپ نے پکڑے ہوئے نے ایسے گوڑے بیٹھ کے بالکل نیچے کر دیں، ایزی ہو کے بیٹھ جائیں۔ دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹائم کیا ہو گیا ہے جی؟ 10:05 پر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل، میرا محبوب اپنے ما ینطق عن الہوا کے لب کھولو اور اپنے لبوں کو کھول کر اعلان کر دو بفضل اللہ، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ جس کے منہ سے فضل نکلا ہے، یقیناً اللہ نے اس کے 30 گناہ معاف کیے ہیں، 30 درجے بلند کیے ہیں، 30 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ بیٹا دائیں بائیں نہیں دیکھتے، سجے کھبے نہ دیکھو، ادھر دیکھیں، موبائل کو چھوڑ دیں۔ کافی موبائل کیمرے پہلے سے چلے ہوئے ہیں۔ پھر سے میں عرض کر رہا ہوں قل بفضل اللہ کا معنی ہے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ان سے کہہ دو کہ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، اور ان سے کہہ دو کہ قرآن اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی۔ بھئی جو زبانی قرآن کا ساتھ دے رہی ہیں، اللہ انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ آیت ابھی پوری نہیں ہو پا رہی مجھ سے کہ ایک آیت مجھے پھر سامنے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ قرآن بڑی روشن کتاب ہے۔ یہ قرآن بہت روشن کتاب ہے۔ یہ بات کر کے اللہ فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں شعور آ جائے۔ یہ قرآن عقل دیتا ہے، یہ قرآن عقل دیتا ہے۔ بیٹا میری طرف دیکھیں نا، آپ میری طرف دیکھیں، میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، یہ جو قرآن ہے اللہ نے فرمایا یہ اصلاً بے عیب ہے، اصلاً بے عیب ہے، یعنی قرآن کی اصل میں بھی عیب نہیں ہے۔ قرآن اصلاً بے عیب ہے۔ اللہ نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون، یہ قرآن بڑی فصاحت رکھتا ہے۔ بیٹا آپ نہیں بول رہے، سامنے بیٹھ کے میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن بڑی فصاحت رکھتا ہے، قرآن بڑا فصیح ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے سننے آ جاتے ہیں،
فرشتے سننے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن کائنات میں سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، سب سے سیدھی راہ قرآن دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بہت کریم ہے۔ اللہ آپ کے بخت بلند فرمائے۔ آپ ہر آیت کو بڑے اچھے انداز سے سن رہے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، شک نہ کرنا یہ قرآن کریم ہے۔ لا يمسه الا المطہرون، مس نہیں کر سکتے اسے کوئی بھی پلید، اس کو مس کرنے والے مطہر ہوں گے، اسے مس کرنے والے مطہر ہوں گے، طاہر نہیں ہوں گے، مطہر ہوں گے۔ اس کو چھونے والے خود پاک نہیں ہوں گے، پاک کرنے والے ہوں گے۔ جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عزیز، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی، شیطان قرآن کے نہ دائیں سے آ سکتا ہے نہ بائیں سے آ سکتا ہے، یہ کتاب معصوم ہے۔ ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن معصوم ہے، نہیں مزہ آیا، یہ قرآن معصوم ہے۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ هَذَا کتابنا ينطق، یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن نطق کرتا ہے، یہ قرآن بولتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے اس قرآن کو بڑا برکت والا بنایا ہے، یہ قرآن بڑا برکت والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، یہ قرآن بڑا عظیم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن بڑی حکمت والا ہے۔ ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر پڑھوں گا، قرآن بڑی حکمت والا ہے۔ لدینا لعلی حکیم، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن بہت اعلیٰ ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، یہ قرآن انسانیت میں حاکم ہے، قرآن انسانیت میں حاکم ہے۔ مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، قرآن حاکم ہے، قرآن بادشاہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن ہی بادشاہ ہے، قرآن حاکم ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمات مرفوعات مطہرات، قرآن بہت بلند ہے اور پاکیزہ ہے، قرآن بہت بلند ہے اور پاکیزہ ہے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، قرآن طیب ہے، نہیں مزہ آیا، قرآن طیب ہے، قرآن اکرم ہے، قرآن بلند ہے، قرآن پاکیزہ ہے، قرآن حاکم ہے،
قرآن اعلیٰ ہے، قرآن عظمت والا ہے، قرآن حکمت والا ہے، قرآن برکت والا ہے، قرآن بولتا ہے۔ آپ تھک گئے ہیں، قرآن بولتا ہے، قرآن حق ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن سچا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قرآن برگزیدہ ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن پاک ہے، قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، قرآن کو فرشتے سننے آ جاتے ہیں، قرآن فصاحت رکھتا ہے، قرآن اصلاً بے عیب ہے، شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، روشن ہے قرآن، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے۔ نہیں مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ اگر ہم اس قرآن کو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو پہاڑ راستہ دے دیتے ہیں، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین سمٹ جاتی ہے، او كُلِّمَهُمْ بِهِ الْمَوْتَى، مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ یہ کیا کلام ہے اللہ کریم فرما رہا ہے، یہ کوئی مبالغہ تو نہیں بیان ہو رہا، یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ اس کلام میں اتنی طاقت ہے، زمین سمٹ سکتی ہے۔ میرے بچوں، زمین سمٹ سکتی ہے، پہاڑ راستہ جوڑ سکتے ہیں، مردے کلام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ قرآن، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کے ساتھ اللہ نے بلندی کو منسوب کر دیا۔ نہیں، میں پھر سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کے ساتھ اللہ نے بلندی کو منسوب کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، میں نے بڑے نبی بھیجے ہیں، بڑے نبی بھیجے ہیں میں نے، پر محمد جیسا تو کوئی نہیں۔ میں نے بڑے نبی بھیجے ہیں اور پر مصطفیٰ جیسا تو کوئی نہیں۔ میں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، میں نے نبیوں کے ساتھ بڑی کتابیں بھیجی ہیں، پر ھذا کتاب انزلناہ مبارک، قرآن جیسا برکت والا تو کوئی نہیں۔ نہیں، قرآن جیسا، کنتم خیر امۃ، میں نے بڑی امتیں بھیجی ہیں، پر مسلمانوں جیسا تو کوئی نہیں۔ نہیں، پر مسلمانوں جیسا تو کوئی نہیں نا۔ میں نے بڑے مہینے 12 مہینے بنائے ہیں، پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جیسا تو کوئی نہیں، رمضان جیسا تو کوئی نہیں۔ میں نے بڑے فرشتے بنائے ہیں، پر نازل بالروح الامین علی قلبک، جبریل جیسا تو کوئی نہیں۔ بھئی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، جبریل جیسا تو کوئی نہیں۔ دیکھیں مصطفیٰ کے اعضائے بدنیاں کی طرف دیکھ لو، سارا وجود محمد کا ہے، پر نازل بروح الامین علی قلبک، جس پر میں نے قرآن اتارا، محمد کے دل جیسا تو کوئی نہیں، مصطفیٰ کے دل جیسا تو کوئی نہیں۔ بھئی راتیں بہت بنائی ہیں میں نے، پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بھئی لیلۃ القدر جیسی تو کوئی نہیں، بھئی لیلۃ القدر جیسی تو کوئی نہیں۔ پتہ چلا قرآن جس امت کو ملے وہ امت بلند۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، قرآن جس امت کو ملے وہ امت بلند۔ قرآن جس مہینے میں اترے وہ مہینہ بلند۔ قرآن جس رات میں اترے وہ رات بلند۔ قرآن جو فرشتہ لے کر آئے وہ فرشتہ بلند۔ قرآن جس نبی پر آئے وہ نبی بلند۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ سرداری کو منسوب کر دیا۔
بلندی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے فرمایا تبیاناً لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے قرآن میں. آپ خاموش ہیں، میں پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. تبیاناً لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے قرآن میں. بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے؟ یار کچھ شرم کریں میرے بچوں. پھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا میں جب سے بیٹھا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ بندے گن لیں، بندے تھوڑے ہوں گے، میری آیتیں زیادہ ہوں گی. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کس طرف چلنا ہے. تبیاناً لکل شیء، اللہ نے فرمایا قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. قرآن ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں پھر سے اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. ولا رطب ولا، مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ حضرت صاحب کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا بچہ میری طرف دیکھیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. مجھے مزہ آیا ہے. میں پھر آیت پڑھتا ہوں. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. مولوی نبی کے نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید. یہ ذرا میرے بچے کیا حال ہے؟ کیوں نہیں اٹھوں گا؟ اچھا بھئی بات یہ ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی بندہ آئے مہمان اور وہ اس طرح لالا لالا کرے جیسے آپ کر رہے ہیں تو برداشت کر لیں گے آپ؟ تو یہ مدرسہ ہے؟ اچھا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے گھر کی عزت ہے، مدرسے کی کوئی عزت نہیں ہے. اصل میں آپ کی غلطی نہیں ہے، ہم لوگ غلط ہیں. ہم ہیں مریدوں والے. وہ مرید نہیں اس طرح کرتے، وہ تو کان میں پائے رڑکتے نہیں بیٹھتے ہیں اس طرح. تو آپ کے شاید پیر نے آپ کو یہی سمجھایا ہوگا کہ اسی طرح کرنا ہے. کتنی آیتیں آپ سن چکے ہیں؟ میں نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں بیٹھ کے؟ گن سکتے ہیں آپ؟ آپ کو کسی آیت کا اثر ہی نہیں. استقبال کے لیے کہا تھا، یہ لالا لالا کے دین کہا تھا. تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دے دی جائے اور سرکار کو، برہان حیدر شاہ صاحب کو خطاب کے لیے کہہ دیا جائے. میری حاضری ہو گئی ہے نا؟ بسم اللہ بسم اللہ. نہیں میری بات تو سنیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. قرآن تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے.
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. وما ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی چھوٹا اور بڑا ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. یہ مولوی نبی کے علم غیب پر شک کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے کائنات کو گن کر قرآن میں رکھا ہے. کائنات میں لا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، علم استنباط کی آیت ہے. لا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، علم استدلال قرآن میں ہے. نہیں، میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں ورنہ آپ تڑپ جاتے کہ میں نے کیا کہا ہے. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، لا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، علم استنباط قرآن میں ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، علم فقہ قرآن میں ہے. وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّہ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد کراؤ، علم تاریخ قرآن میں ہے. علم التاریخ قرآن میں ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ نے ہر چیز کو اس کی مقدار کے مطابق پیدا کیا. علم المقادیر، یہ کوانٹل کا علم، لیٹر کا علم، من کہاں سے نکلا، کلو کہاں سے نکلا، پا کہاں سے نکلا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ نے ہر چیز کو اس کی مقدار کے مطابق خلق کیا. علم المقادیر قرآن میں ہے. علم المقادیر قرآن میں ہے. یسألونک عن الأہلہ، محمد بادشاہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے. نہیں بولے جوان، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یسألونک عن الأہلہ، میرا محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دو کہ یہ حج کے اوقات کا تعین کرتا ہے. پتہ چلا گھڑیوں کا علم قرآن میں ہے. یہ آپ کی گھڑیوں کا علم قرآن میں ہے. شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ مکھیوں کے منہ سے نکلنے والا تھوک، مختلف رنگ کا گاڑھا سا مادہ جس میں اللہ نے شفا رکھا ہے، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ جو شہد ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے کہ علم الادویہ قرآن میں ہے. علم میڈیسن کا علم قرآن میں ہے. انی اخلقو لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی کو گوندھ کر پانی میں پھونک مار کر اس میں جان ڈال کر پرندہ بناؤں گا تاکہ پتہ چلے علم الابدان قرآن میں ہے. عالم ناسوت کی تخلیق کا علم قرآن میں ہے. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انبئکم بما تاکلون، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے. انبئکم بما تاکلون، مولانا تھوڑا سا اس کو اوائڈ کریں نا، میں پھر سے آیت پڑھ رہا ہوں. انبئکم بما تاکلون، عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، تاکہ 2026 میں اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ دیکھے، 2026 میں اگر کوئی ایکوگرافی دیکھے، اینجیوگرافی دیکھے، الٹرا ساؤنڈ دیکھے، سکوپ کے کیمرے دیکھے، اندر کی باتوں کو باہر لینے والی مشینیں دیکھے، اسے سمجھ آ جائے اس کی بنیاد تو قرآن ہے. اس کی بنیاد تو قرآن ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم کعبہ بنا لیا، اللہ بنا لیا ہے. اعلان کرو، اعلان کرو. یا اللہ کسے اعلان کرو؟ انسانیت کو اعلان کرو، اور وہ آئیں اور آ کے کعبے کا حج کریں.
یا اللہ میں اکیلا کھڑا ہوں، کوئی دنیا کا بندہ میرے پاس نہیں ہے، میرا چھوٹا سا بیٹا اور میری بیوی ہے، تو میں کس کو اعلان کروں؟ فرمایا ابراہیم قیامت کے قریب والے لوگ بند کمرے میں بیٹھ کر بولیں گے اور ان کی آواز اور تصویر پوری دنیا تک موبائلوں تک پہنچے گی، تو یہ آیت پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی قرآن سے نکلی ہے، یہ سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی بھی قرآن سے نکل رہی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تسخیر شمس و قمر کا علم قرآن میں ہے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، علم حکایت قرآن میں ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، یہ دانہ تم نے اگایا، تمہارے باپ نے اگایا ہے، تاکہ پتہ چلے یہ ایگریکلچر کا علم قرآن میں ہے، یہ ایگریکلچر کا علم قرآن میں ہے۔ الذی علم بالقلم، علم کتاب قرآن میں ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، علم خطابت قرآن میں ہے۔ قال انہ شرح ممرد من قواریر، وہ شیشوں کی بنائی ہوئی بلڈنگ جسے دیکھ کر ملکہ سبا نے پانی سمجھا تھا، اور پتہ چلا علم کنسٹرکشن کا علم بھی قرآن میں ہے۔ نہیں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ولی سلیمان الریحا غدوہا شہر و رواہا شہر، وہ نبی جو اپنے سارے مریدوں کو لے کر ہوا میں اڑ رہا ہے، تاکہ پتہ چلے یہ ہوائی جہاز کسی بندے نے نہیں بنایا، بنیاد تو قرآن ہے۔ بھائی والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ جو کشتیاں انسانیت کو فائدہ نفع پہنچاتی ہیں، تاکہ پتہ چلے یہ بحری جہازوں کا بنانا بھی قرآن سے ہے۔ فَالْتَمَسَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ جو مچھلی یونس کو پانی میں لے کر پھر رہی ہے، تاکہ پتہ چلے آبدوز بھی قرآن سے بنے گی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اتنا سا بابیل، اتنی سی گردن، اتنا سا سر، اتنی سی چونچ، اتنا سا کنکر، اور ہاتھیوں کو کھایا ہوا بس کر کے بتا رہا ہے۔ ایٹم بم کا علم بھی قرآن میں ہے۔ نہیں میں اگر اس طرح پڑھوں گا تو پھر بڑی دور نکل جاؤں گا۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سنو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں پنجاب یونیورسٹی میں چھوٹا سا لیکچرار ہوں، میں نے دیکھا ہے طلباء کو کچی کلاس کے طالب علم سے لے کر پی ایچ ڈی تک کا طالب علم اپنی کتابیں کانڈ پر لاد کے لاتا ہے، کانڈ پر لاد کے لاتے ہیں، کانڈ پر۔ ہمارا ننھا سا بچہ نورانی قاعدہ بھی لے کر نکلے تو اسے کانڈ پر نہیں رکھتا، سینے پر رکھتا ہے۔ افسوس ہے مجھے آپ نے نہیں اس کو قبول کیا۔ میں پھر سے اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، وہ پی ایچ ڈی کی کتابوں والا اپنی پی ایچ ڈی کی کتابیں کانڈ پر لاتا ہے، ہمارا ننھا سا بچہ یسن القرآن بھی سینے پر لے کر آتا ہے، تاکہ گاؤں والے دیکھ لیں پی ایچ ڈی والا علم بھی پیچھے رہ جائے گا، اگر آگے کوئی کام آئے گا تو اسے قرآن کہتے ہیں۔ شاہ صاحب مجھے ایک جملہ علامہ عبد الرحمن بن صفوری کا یاد آ رہا ہے، یہ نزہۃ المجالس کے مصنف ہے، لیکن موجودہ نزہۃ المجالس کی جو 2 جلدیں آپ کے پاس ہیں اس میں یہ جملہ نہیں ملے گا آپ کو، موجودہ میں نہیں ہے۔ جو میرے پاس ہے وہ میری نامی نسل کے پردادا کے پردادا کے پردادا کی ہے، اس میں یہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں اس مجمع کا۔ مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ علامہ عبد الرحمن بن صفوری کہتے ہیں کہ یہ قرآن اسم ہے، قرآن اسم ہے۔ کیا ہے؟ اسم کیا ہوتا ہے؟ ہم بڑے شاباش بیٹا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، میرے بچے خیر ہو آپ کی، ہم بڑے پیار سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو قرآن اسم ہے، قرآن اسم ہے، قرآن اسم ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اسم ہے، مصطفیٰ جسم ہے۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں قرآن اسم ہے اور مصطفیٰ جسم ہے۔ برہان حیدر ایک اسم ہے جو اس جسم کا تعارف کرواتا ہے، اسم کی ذمہ داری ہے جسم کا تعارف کروائے۔ قرآن اسم ہے،
مصطفیٰ جسم ہے جن کا تعارف اتنا خوبصورت ہو. ہائے ہائے ہائے، نہیں بولے نہیں میرے ساتھ، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جس کا تعارف اتنا علم رکھتا ہو، جس کا تعارف اتنا خوبصورت ہو، جس کا اسم میں مجھے سورہ اسراء سے یاد آ رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن شفا ہے. جس کا اسم شفا ہو، جس کا اسم شفا ہو. نہیں میں نہیں آگے چل سکتا، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہے یہ اور قرآن ہے وہ، یہ بھی قرآن ہے. یہ بڑی دقیق سے گفتگو شروع ہو گئی ہے. یہ ایک سوال ہے کہ کیا انسان کو قرآن کہا جا سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ عبد الرحمن بن صفوری کہتے ہیں کہ قرآن اسم ہے، مصطفیٰ جسم ہے. قرآن، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کا اسم ہے، وہ قرآن کا جسم ہے. نہیں، میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، شاید میں بات واضح نہیں کر پایا، پھر سے عرض کرتا ہوں. وجود کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں نا سخی شاہ، وجود کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. کسی بھی جسم کی پہلی قسم یہ ہے وجود کتبی، لکھا ہوا جسم، وجود کتبی. فلیکس بنوایا، اس پہ لکھا ہے برہان حیدر شاہ، وہ وجود کتبی ہے، لکھا ہوا جسم ہے. وہ بھی برہان حیدر شاہ، لیکن وہ لکھا ہوا ہے. یار وہ وجود کتبی ہے. شفیق صاحب ہیں مولانا، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اچھا، میرے منہ سے نکلا ہے برہان حیدر شاہ، یہ منہ سے جو نکلا ہے یہ وجود ملفوظی ہے، کہا ہوا جسم، کہا ہوا جسم، بولا ہوا جسم. میں نے آنکھیں بند کی ہیں اور میرے سامنے برہان حیدر شاہ صاحب آ گئے ہیں، یہ وجود شعوری ہے، سوچا ہوا جسم. منبر پر میں جسے دیکھ رہا ہوں یہ وجود اصلی ہے، یہ وجود اصلی ہے، یہ وجود اصلی ہے. پہلا ہے فلیکس پر، وہ ہے وجود کتبی، لکھا ہوا جسم، لکھا ہوا وجود. دوسرا ہے وجود ملفوظی، منہ سے نکلا ہوا وجود. تیسرا ہے وجود شعوری، ذہن میں آیا ہوا وجود. منبر پر ہے وجود اصلی جو سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے. یہ بھی قرآن ہے اور مصطفیٰ بھی قرآن ہے. یہ قرآن کتبی ہے، محمد قرآن اصلی ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال لاہور کا کلندر کہنے لگا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. شاہ صاحب علامہ اقبال کو کہنا چاہیے تھا یہی قرآن. علامہ اقبال نے کہا نہیں، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین. پتہ چلا آج اقبال قرآن کتبی کی نہیں، قرآن اصلی کی بات کر رہا ہے. دیکھیں ریت کا ٹبہ ہے، کوٹ مٹھن کی زمین ہے، مریدوں کا مجمع ہے. کسی محفل میں جائیں تو کچھ لینے جایا کرو یار، جیسے آپ کر رہے تھے ایسے تو ککھ نہیں ملنے والا آپ کو. کچھ لینے آؤ تو پھر کچھ لینے کے کچھ انداز ہوتے ہیں. تو بابا خواجہ غلام فرید بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں آج تمہیں قرآن کی بات سنانا چاہتا ہوں. سارے مریدوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار کریں قرآن کی بات. آپ نے فرمایا میں قرآن کتبی کی نہیں، قرآن اصلی کی بات کرنا چاہتا ہوں.
کا سرکار کریں کیا ہے بات؟ آپ نے مدینے کی طرف منہ کیا اور مریدوں سے کہنے لگے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ حج زکات صوم صلات اذان بھی تو، میڈی مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ عبد الرحمن بن صفوری۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ غلام فرید۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال۔ لیکن مسلک اہل سنت کی بنیاد نہ کسی علامہ پر ہے اور نہ کسی شاعر پر ہے۔ مجھے آپ اجازت دیں، میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں پڑھنا چاہتا، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ اگر آپ اسی طرح سنتے ہیں تو پھر مجھے اجازت بخش دیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں دوبارہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مسلم اور بخاری کی متفقن علیہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں ہیں، نماز چل رہی ہے، ابو بکر مصلی پر ہے، فکشف النبی ستر الحجرہ، نبی کی طبیعت خراب تھی، آپ مسجد میں نہیں آئے تھے۔ اچانک کہتے ہیں صحابہ حضور کے آستانے کا پردہ ہٹا، نبی سامنے آئے، کأنّا وجہہ ورقۃ مصحفین۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے محمد کا چہرہ دیکھا، ایسے تھا جیسے قرآن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے تھا جیسے قرآن ہے۔ پتہ چلا یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن کا اسم ہے، وہ قرآن کا جسم ہے۔ پتہ چلا علم الہی اگر لفظوں کی صورت میں آ جائے تو اسے قرآن کتبی کہتے ہیں، اگر وجود میں آ جائے اسے محمد قرآن اصلی کہتے ہیں۔ نہیں، میں ابھی بھی نہیں سمجھا سکا۔ اصول کیا ہے؟ کتاب پہلے ہوگی، پریکٹیکل بعد میں ہوگا۔ تھیوری پہلے ہوگی، پریکٹیکل بعد میں ہوگا۔ کتاب پہلے ہوگی، پریکٹیکل بعد میں ہوگا۔ کتاب پہلے، تورات پہلے آئے گی، پریکٹیکل بعد میں ہوگا۔ زبور پہلے آئے گی، پریکٹیکل بعد میں ہوگا۔ انجیل پہلے آئے گی، پریکٹیکل بعد میں ہوگا۔ 40 سال قرآن نہیں آیا، پریکٹیکل پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہنا چاہتا ہوں 40 سال قرآن نہیں آیا قبلہ، ابھی معراج کی رات تو نماز بھی نہیں آئی، تو مصطفیٰ نماز سے پہلے نماز پڑھائے۔ نماز معراج کی رات آئی، وضو والی آیتیں نماز ملنے کے بعد میں آئیں، تو جو معراج کے لیے وضو کی آیت آنے سے پہلے وضو کرے۔ کیا بتا نہیں رہا قرآن تمہیں کہ مصطفیٰ کی تصحیح کے لیے نہیں آتا قرآن، بلکہ یہ قرآن مصطفیٰ کی تصدیق کے لیے آتا ہے۔ یہ نبی کو بتانے نہیں آتا کہ ایسے کرو، بلکہ کائنات کو بتانے آتا ہے محمد جیسے کرے ویسے کرو۔ جسے سمجھ آ رہی ہے اسے میرا سلام ہے، جسے نہیں سمجھ آئی 40 سال محمد کو سامنے رکھو، پھر 23 سال کی آیتیں سامنے رکھو، تو پھر تمہیں فرق نہیں نظر آئے گا، تمہیں یہی نظر آئے گا کہ جیسا نبی ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا نبی۔ پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن کتبی ہے، مصطفیٰ قرآن اصلی ہے، یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے۔ فرق یہ ہے یہ قرآن کا اسم ہے، محمد قرآن کا جسم ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، نہیں جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ گے مجھے۔ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، یہ نہیں یہ اچھا کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اس حدیث کو نہیں مانتا، ہمارے مسلک کی نہیں ہے مسلم، ہمارے مسلک کی بخاری نہیں ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ خاموش ہے، میرا خیال ہے میں رہنے دوں، اب آگے نہ بڑھو۔ نہیں میرے سردارو، انہو لقرآن کریم، قرآن کریم ہے،
قرآن کریم ہے، انہو لقول رسول کریم، اگر قرآن کریم ہے تو محمد بھی کریم ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قرآن روشن ہے۔ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ قرآن روشن ہے، مبین ہے قرآن، مبین ہے قرآن۔ انا بیٹا ادھر نہیں دیکھو، انا لکم نذیر مبین، اگر یہ قرآن مبین ہے تو مصطفیٰ بھی مبین ہے۔ یہ جوان کو کیا کرنا ہے آگے بٹھا کے جو قرآن کے لیے نہیں بول پایا؟ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لدینا لعلی حکیم، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن تو نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اگر قرآن نور ہے تو مصطفیٰ بھی نور ہے۔ دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہے اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن احسن ہے، قرآن احسن ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر قرآن احسن ہے تو مصطفیٰ بھی احسن ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، قرآن حق ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق، اگر قرآن حق ہے تو مصطفیٰ بھی حق ہے۔ نہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، قرآن حاکم ہے، قرآن حاکم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اگر قرآن حاکم ہے مصطفیٰ بھی تو حاکم ہے۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اتنی آیتیں میں اور پڑھ سکتا ہوں، لیکن بڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت بخشیں، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ مسلم نے کہا، بخاری نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، خواجہ غلام فرید نے کہا، ہماری مسجد کے نمازی نے کہا، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہو کر بھی مصطفیٰ کی برابری نہیں کرتا۔ اب تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہو کر بھی مصطفیٰ کی برابری نہیں کرتا۔ نہیں، رہنے دیں، آپ والی بات نہیں ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، وہ شاہ صاحب اکیلے بیٹھ کے بات کر لیں گے، یہ آپ کا مجمع نہیں میرے ساتھ چلا۔ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن شفا ہے۔ سارے بولو، قرآن کیا ہے؟ اور رحمت ہے۔ اور کیا ہے؟ اور یہ کیسی شفا ہے اور کیسی رحمت ہے؟ ما ہوا، شاہ صاحب مجمع میں بہت زیادہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ما ہے یہ فی الحقیقت پر واقع ہوا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس قرآن کی حقیقت شفا ہے اور حقیقت رحمت ہے۔ مولانا صاحب موبائل چھوڑ دیں تھوڑے، آپ تو منتظم ہیں۔ قرآن کی حقیقت شفا ہے۔ آپ کا موبائل جو ہے اس کی حقیقت شفا نہیں ہے۔ یہ اس وقت آپ کو کسی کے ساتھ کال کرا رہا ہے، ابھی شفا ہے، لیکن رات کے 2 بجے جب مجرا دکھائے گا پھر یہ شفا نہیں رہے گا۔ آپ کی جو لائٹ چل رہی ہے یہ اس وقت شفا ہے، لیکن اگر کسی کے جوان بچے کو یہ کرنٹ لگا کے مار دے گی پھر یہ شفا نہیں رہے گی۔ آپ کا جو پانی ہے وہ اس وقت شفا ہے پینے کی حد تک، لیکن اگر فلڈ بن کر آ جائے تو پھر شفا نہیں رہتا۔ لیکن قرآن کی حقیقت شفا ہے۔
قرآن کی حقیقت رحمت ہے. تو اب کیا معنی ہے اس آیت کا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کا معنی کریں بیٹا. رک جائیں، ٹائم دیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کا معنی کریں بھائی. کاغذ پینسل دیں، پینسل کاغذ دیں. آپ کو پتہ ہے میری مجبوری ہے، میرے پاس وائٹ بورڈ لگے ہوتے ہیں جہاں میں نے بیٹھنا ہوتا ہے. دیں پینسل کاغذ، ٹھیک ہے یہ دے دیں. اب کاغذ دے دیں، یہ مجھے دے دیں بیٹا، میرے پاس لے آئیں. بس ذرا غیر منوس گفتگو ہوتی ہے میری، مجھے پتہ ہے، مجھے آپ کی پسندیدہ تقریر نہیں آتی. آپ کے پسندیدہ خطیب تو آ چکے ہیں، میں تو ایسے ہی اب ٹائم ضائع کر رہا ہوں آپ کے حکم کے مطابق. لاؤ جی ٹھیک ہے مجھے دے دیں. یہ ذرا رکھیں نا. چلیں. برداشت کریں. شاہ صاحب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میرا ایسا ہی ہے، بس مجبوری سمجھیے گا. کیا معنی ان لفظوں کا؟ اور نہیں نون کا معنی کریں. ہم نے نزلو نازل کیا جی، شفا اور رحمت بنا کر. کس کو؟ قرآن کو. یہ جو کو ہے نا، اس کو ذرا سائڈ پہ کریں تو پھر بات سمجھ آئے گی. برہان حیدر شاہ صاحب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ سخی شاہ آ گیا، یہ شفا ہے، ایسے ہی ہے بولو، اور یہ رحمت ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے اور شفا ہے. اسے ہم نے یعنی اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کو نہیں، قرآن میں سے. اسے شفا بنا کر، رحمت بنا کر ہم نے جس میں سے نازل کیا ہے وہ قرآن ہے. ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے. اسے ہم نے یعنی اللہ نے جس میں سے نازل کیا ہے نا وہ قرآن ہے. تو یا اللہ پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن ہے. تو مولا کس میں سے آیا ہے؟ فرمایا جس میں سے آیا ہے وہ قرآن ہے. یا اللہ بات کیا ہو رہی ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، یہ قرآن کتبی ہے، محمد قرآن اصلی ہے. ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. یہ مجھے پھر کچھ دیں، میں لکھنا چاہتا ہوں. کچھ بڑی آیتیں یاد آ رہی ہیں، بہت سی آیتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن اب میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا بولو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین. سبحان اللہ کل کہو گے؟ بس اب میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ترجمہ کرو اس آیت کا. واہ اور
ان اگر، کن ہو، تم اگر تم ہو، فی بیچ، ریب شک، اگر تم شک میں ہو، من ما اس میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے عبد پر۔ عبد کا ترجمہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں نالائق آدمی ہوں، اگر لفظ عبد کا ترجمہ کروں گا تو اللہ کی قسم فجر تک قرآن پڑھوں گا۔ اسے بالکل مبالغہ آرائی مت سمجھا جائے، اسے حقیقت سمجھا جائے۔ ہمارے عبد پر فاتو تو لے آؤ، بسورۃ من مثلہ اس جیسی ایک سورہ، ودو شہداکم اپنے سارے گواہوں کو بلاؤ، اپنے حواریوں کو بلاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پتہ چلا قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے۔ کائنات میں قرآن کی مثال آ سکتی نہیں۔ یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے، 1450 سال، 1500 سال گزر گئے، یہی ترجمہ ہے۔ لیکن میرا دل کر رہا ہے اس علمی اور ادبی محفل پاک میں، اس ادارے میں، علماء میں بیٹھ کر، کیمروں کے سامنے، پوری دنیا کے علماء کے سامنے آج وہ ترجمہ کروں اس آیت کا جو پہلے نہیں ہوا۔ آپ نے اجازت دینی ہے تو میں نے کر دینا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن کیا ہے؟ قرآن پہ تدبر کون کرے گا؟ غور کون کرے گا؟ اجازت ہے ایک طالب علم کو کہ وہ قرآن پہ غور کرے، اس پہ توجہ کرے، تدبر کرے۔ غلطی ہوگی تو علماء خود ہی سمجھا لیں گے، لیکن کرو تو صحیح، چھوو تو صحیح، رکھ تو نہ دو۔ لو برہان حیدر شاہ صاحب، آپ میری تائید کریں گے، ادھر دیکھیں گے ذرا۔ یہ جو مثلی ہی ہے، یہ مثلی ہی کی ضمیر متصل جو ہے، نزلنا کی طرف لوٹائی گئی ہے آج تک۔ آج تک یہ مثلی ہی کی جو ضمیر ہے، اس کا مرجع کون بنا ہے؟ نزلنا۔ تو اس کا معنی کیا بنا؟ قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے۔ رک جاؤ بیٹا، آپ کے کیمرے چل رہے ہیں، پوری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے۔ برہان حیدر شاہ صاحب، ابتدائی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی ضمیر کو راجع کرنا ہو اس کے مرجع پر، فالحق للقریب، تو اس کا زیادہ حق یہ ہے کہ جو اس کے زیادہ قریب ہو اس پر راجع کیا جائے۔ اگر راجع یہاں پہ کی جائے تو یہی ترجمہ ہے، لیکن اگر آج مثل ہی کو عبد نام پہ راجع کر دوں تو معنی بنے گا، زمانے والو اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو محمد جیسا لا کے دکھاؤ۔ ٹھنڈا بولے ہو، مجھے افسوس ہے اپنے آپ پر، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات۔ میں دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو محمد جیسا لا کے دکھاؤ۔ اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو محمد جیسا لا کے دکھاؤ۔ یہ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن اسی صورت میں بے عیب ہے، اس لیے کہ محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ بس میں آخری جملہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ بھی قرآن ہے۔ اور دیکھیں میری بات سنیں،
میں نے ولا یزید الظالمین الا خسارہ کا ترجمہ نہیں کیا. اگر میں ولا یزید الظالمین الا خسارہ کا ترجمہ کروں گا تو 1 گھنٹہ اور لے جاؤں گا. میں نے بالکل نہیں کیا. میں چھوڑ رہا ہوں ممبر. یہ اسم ہے، وہ جسم ہے. سنو، اسم جسم کی برابری نہیں کرتا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اسم جسم کی برابری نہیں کرتا. اور یار فلیکس تے لکھے ہے برہان حیدر شاہ، ڈگ پوے فلیکس تے دل نو کچھ ہوئے گا؟ کوئی گل نہیں، ڈگ پہ پھڑ لو، چک دیو، سائڈ تے کر دیو. لیکن اگر شاہ صاحب یہاں سے گرنے لگے، ٹھڈا لگے تے سارے بندے اگاں ہوں گے بسم اللہ سرکار پڑھو ہے شاہ اور ڈگن لگے ہوئے، کیونکہ یہ جسم ہے. نہیں میں سمجھا سکا. دیکھیں یہ لکھا ہے میں نے، سمندر یا سمندر دونوں الفاظ ٹھیک ہے. سمندر، میں اتھے بہ کے اکھا میں سمندر ویکھیا باشو، میں سمندر ویکھیا باشو، آ ویکھو میں سمندر ویکھیا باشو، میں سمندر ویکھیا باشو. وہ جڑا کراچی ویکھیا ہے نا، وہ میرے وال ضرور ہسے گا ویکھ کے تو اسم ویکھ کے پھلیا پھرنا ہے. اسی جسم ہی نہ کے آئے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے. یہ قرآن اسم ہے، مصطفیٰ جسم ہے. اسم جسم کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسم جسم کی برابری نہیں کر سکتا نا. تبیان لکل شیء وہدا ورحمتن، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے. للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اسم جسم کی برابری نہیں کر سکتا. یہ اسم ہے قرآن کا، جو اس کے قریب آئے گا وہ علامہ ہو جائے گا، وہ قاری ہو جائے گا، وہ خطیب ہو جائے گا. جو اس کے قریب آئے گا شیخ القرآن ہو جائے گا، جو اس کے قریب آئے گا شیخ الحدیث اور مفتی ہو جائے گا. لیکن جو جسم کے قریب آئے گا ابو بکر ہو جائے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ادار کر کے جا رہا ہوں. زندہ رہا تو پھر کبھی آپ سے بات کروں گا. میرے رفیق سفر ہیں نیازی صاحب، ایک شعر کی اجازت دے دیں اگر آپ برداشت کر لیں تو. آؤ نیازی صاحب ایک شعر سنائیں، پھر میں جانا چاہتا ہوں. کل کا عمر شریف کا ٹکٹ جا رہا ہوں.